الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ حضرات سنت نبوی کے تعلق سے ایک تقریر سماعت فرما رہے تھے. آج کی اس رات میں سنت کا بھی لحاظ کرنا نہایت ضروری ہے. اس رات کی زیادہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی اس رات کی فضیلت سے واقف ہے. اللہ رب العالمین ہر شخص کو یہ موقع فراہم فرماتے ہیں کہ سال میں چند راتیں انسانوں کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ رات تمام راتوں سے عظیم الشان محتم بالشان ہوتی ہے. ان راتوں میں سے ایک شب برات کی بھی رات ہے کہ آج بندے اپنے رب سے کچھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، اپنا گنہگار نافرمان چہرہ لے کر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے رحم و کرم کا آسرا لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت بڑا غفور الرحیم. اس کے ہاں پہاڑ کے جیسا بھی گناہ ہو، اگر آدمی سچائی کے ساتھ صدق دل کے ساتھ حاضر ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کر لے، تو آپ اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائیں گے. اللہ کے ہاں مانگنے سے، اللہ کے ہاں درخواست کرنے سے، فریاد کرنے سے اور اپنا مطالبہ اللہ کے حضور میں پیش کرنے سے انسان کی آبرو نہیں جاتی، بلکہ اس کی آبرو بڑھ جاتی ہے. جو مانگنا ہو خدا سے مانگے اکبر، جو مانگنا ہو خدا سے مانگے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی.
اللہ کے ہاں جب آدمی مانگتا ہے اللہ کے دربار میں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گھروں میں اپنی تنہائیوں میں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں مانگنے سے اس کی عزت، آبرو، مقام، مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ مخلوق کے سامنے مانگنے سے انسان نیچا ہو جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے میں انسان اونچا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی راتوں میں کتنے بندے، کتنی بندیاں اللہ کے حضور میں مانگیں گی، اور اللہ رب العالمین نے اعلان بھی فرما دیا ہے جو بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ اگر اس بندے کی مصلحت کے مطابق وہ چیز ہوگی تو اللہ رب العالمین بعین ہی وہ چیز عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کی مصلحت کے خلاف یا اس بندے کے خلاف ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کے علاوہ دوسری چیز عنایت فرمائیں گے۔ تو اس سے آدمی یہ مایوس نہ ہو کہ اللہ رب العالمین سے مانگتا بہت ہوں لیکن اللہ رب العالمین دیتے نہیں ہیں۔ دعا کرنے کا حکم ہے، بہت ساری دعائیں مانگی لیکن مجھ کو ملا نہیں کچھ، اور ہم مایوس ہو گئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ کی رحمت سے، کریمی سے، رحیمی سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی محبت کا راز ہے۔ ارے نادان سمجھے گا یہ اسرار محبت ہے، ارے نادان سمجھے گا یہ اسرار محبت ہے، کبھی رنجور ہو جانا کبھی مسرور ہو جانا۔ اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے جب اس کی من پسند کی چیزیں نہیں ملتی، یا اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور کبھی آدمی کے اندر سرور اور جو ہے مسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو بہت بڑے شیخ المشائخ نے فرمایا کہ ارے نادان نہ سمجھے گا یہ اسرار محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، دلار فرماتے ہیں، تو کبھی رنج بھی ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبت کرنے کی نشانی ہے، اللہ کے محبت کرنے کی علامت ہے، تو اس بندے کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا دے گا، اتنے دن سے مانگ رہے تھے لیکن اللہ نے تمہیں عنایت نہیں فرمایا۔ بار بار مانگنے سے، بار بار ذکر کرنے کی اگر توفیق ہو جائے اور بار بار اللہ کے سامنے دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے، بار بار صدقہ خیرات کی توفیق ہو جائے، یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز ہماری قبول ہو گئی تو ہم دوسرے وقت کی نماز بھی ادا کریں گے۔ اگر دوسرے وقت آپ نے نماز ادا کر لی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے پہلی نماز آپ کی قبول فرما لی، اور اگر اللہ قبول نہ فرماتے تو آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک بار آپ نے سبحان اللہ کہا، دوسری بار سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پہلی مرتبہ کہنا قبول فرما لیا، ورنہ آپ کو توفیق نہیں ہو۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی رحیمی سے، اس کی کریمی سے کبھی مایوس مت ہو۔ شیطان تو آپ کو اپنے چنگل میں لینا ہی چاہے گا، راہ راست سے بھٹکانا ہی چاہے گا، پھر بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل میں، انسانوں کے دل میں کوئی ایسی بات غیب کی طرف سے آ جاتی ہے جس سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ سے پھر کہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی رہنمائی ہے اور اللہ کی کرم فرمائی ہے۔ اس رات میں آدمی مانگے گا، عافیت مانگے گا، صحت مانگے گا، تندرستی مانگے گا، مغفرت مانگے گا،
جس کو جو سمجھ میں آئے مانگے گا۔ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے یہاں کسی چیز کا خسارہ نہیں ہے، اس کا خزانہ لامحدود، اس کی نعمتیں لامحدود، اور اس کے جیسا کوئی ہے بھی نہیں، کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں اور اس کے جیسا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو بندوں کو دینے کے لیے تو اللہ بالکل تیار ہے، جو چاہے انسان مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں ایک صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا۔ کتنا عمدہ سوال فرمایا کہ فَقُلْتُ من نجات، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ جیسے آج نجات کی رات ہے، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری بیماری کی شفا اور نجات فلاں چیز کے اندر ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی مہلک مرض میں انسان مبتلا ہے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جڑی بوٹی میں ہمارے مرض کی شفا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے نجات پانے کی کوشش کرے۔ صحابہ اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے تھے، جنت کا حصول چاہتے تھے، اللہ کی سزاؤں سے نجات چاہتے تھے۔ تو آدمی کو نجات ہر موقع پر جو ہے ضرورت پڑتی ہے، دنیا میں آفتوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے، آلام سے انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہماری نجات کس چیز میں ہے۔ تو صحابی رسول نے کتنا عمدہ سوال فرمایا کہ من نجات، نجات کس چیز میں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لیجئے 5 منٹ کا وعظ تھا، 5 منٹ کا خطاب تھا، 5 منٹ کی تقریر تھی، اور صحابہ کو وہ چیزیں دل میں اتر جاتی تھیں۔ آپ سمجھیں گے 5 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے، اور صحابہ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ بمبے کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا جس میں دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ موجود تھے۔ حضرت والا کا بمبے کے اندر خطاب تھا، جن کو حکیم الاسلام کہا جاتا تھا۔ اللہ نے زبان و بیان، علم و ادب، تمام چیزوں سے ان کو آراستہ فرمایا تھا، لیکن قاری صاحب کو 105 ڈگری کا بخار ہو گیا۔ 105 ڈگری اس کو بخار ہو جائے، اس کا ذہن کام نہیں کرے، اور تمام اشتہارات بمبے کے اندر چھپ گئے کہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب خاص ہوگا۔ نہ پہنچنا بے عزتی کی بات ہے، جھوٹ ہوتا، کذب بیانی پر معمول کیا جاتا۔ اس لیے منتظمین نے بہت کوشش کی کہ حضرت کا بخار اتر جائے تاکہ ہمارے جلسے میں تشریف لے جائیں۔ بہت سے ڈاکٹروں سے رجوع فرمایا، لیکن نہیں آرام ہو رہا تھا۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر جس نے کہا کہ ہم 5 منٹ کے اندر بخار اتار دیں گے، لیکن ہماری فیس 10,000 روپیہ ہوگی۔ منتظمین جلسہ نے 10,000 روپیہ ان کو عنایت کیا اور قاری صاحب کو ایک انجیکشن دیا، 5 منٹ میں بخار غائب ہو گیا۔ قاری صاحب بمبے کے اندر تشریف لے گئے، ان کا خطاب ہوا۔ تو جب انسان کے انجیکشن میں اتنی طاقت ہے کہ 105 ڈگری کا بخار ختم کر دے گا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واعظ میں کتنی تاثیر ہوگی کہ 5 منٹ کے واعظ میں انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ ایمان سے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، نبی کے فرمانے سے، نبی کی صحبت سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واعظ و نصیحت سے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 منٹ کا جو واعظ بیان فرمایا، جس میں من نجات کے تعلق سے سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ املک علیک لسانک۔ ایک حدیث میں املک کا بھی لفظ ہے اور ترمذی کی روایت میں امسک کا لفظ، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ جو انسان کے منہ میں زبان ہے یہ بہت اچھی بھی ہے، بہت خطرناک بھی ہے۔ کسی جگہ فساد کرنا ہو اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ صلح مصالحت کرنا ہو زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو زبان سے آدمی اچھے کلمات بھی ادا کرتا ہے، زبان سے آدمی برے کلمات بھی ادا کرتا ہے۔ اس زبان کی اگر آدمی حفاظت کر لے اور اپنے کنٹرول میں کر لے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جائے گا۔ کسی کے متعلق کوئی تبصرہ کرنا ہے، کسی کے متعلق کوئی بات کہنا ہے تو زبان کو قابو میں رکھ کر بات کی۔ بڑے ہیں، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، علم و عمل میں بڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے ان کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ تو اگر گستاخی ہو گئی تو موجب سزا قرار دے دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنے قابو میں رکھا، تو انشاءاللہ کہیں ہم رسوا و ذلیل نہیں ہوں گے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، عورتوں کو بھی اپنی زبان قابو میں رکھنا چاہیے، مرد کو بھی اپنی زبان قابو میں رکھنا چاہیے۔ طلاق کی نوبت بھی زبان ہی سے بنتی ہے، نکاح بھی زبان ہی سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ زبان ہی ہے، اگر ہم نے اس کو اپنے قابو میں رکھا تو بات جو ہے بنتی ہی چلی جائے گی، اور اگر ہم خود بے قابو ہو گئے تو بات بگڑتی چلی جائے گی۔ جو آدمی زبان کا تیز ہے، جو عورتیں زبان کی تیز ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، حج کرتے ہوں، لیکن اس کی زبان سے کوئی خوش نہ رہے تو وہ آدمی جنت میں یا وہ عورت جنت میں نہیں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے جو نماز پنجگانہ پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حج بھی کرتی ہے، عمرہ بھی کرتی ہے، ذکر و تلاوت کی بھی پابند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم لوگ ہوتے پھٹ سے کہتے جنت میں چلی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کیسی ہے؟ تو صحابہ نے اور پوچھنے والے لوگوں نے فرمایا کہ وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، اس سے کوئی خوش نہیں رہتا، بہت تلخ زبان، کڑوی زبان، اور زبان ہی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر داخل کی جائے گی، اور اگر مرد بھی ہے تو مرد بھی داخل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے عورت کے متعلق بیان فرمایا تو مرد اس میں شامل نہیں ہوگا۔ جو چیز اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے بیان فرمائی وہ چیز عورتوں پر بھی لاگو ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ایسی ہے جو 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، سنت اور واجبات کی پابندی کرتی ہے، ہاں نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، قرآن پڑھ لیتی ہے، ذکر کر لیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان کیسی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ زبان بھی بہت شیریں ہے، جو بھی بات کرتا ہے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کے اندر داخل کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زبان ہے، زبان سے آدمی چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور زبان سے چاہے تو آدمی جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اگر انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام کا پہلا نسخہ املک علیک لسانک یا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔
اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ زبان سے سچ بات بھی کی جاتی ہے، زبان سے جھوٹ بھی بکا جاتا ہے، اور آج تو دنیا کے اندر جھوٹ کا رواج ہے۔ سچ بولنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ جسے توفیق عنایت فرما دے، کیونکہ سچ بولنے میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر آدمی سچائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کا ایمان مضبوط رکھتا ہے، عمل صالح جس کا مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ڈر نہیں ہوتا، وہ انسان سچ بولتا ہے۔ لیکن ہر جگہ سچ نہیں بولتا۔ جہاں سچ بولنے سے فساد پیدا ہو جائے وہاں زبان کو بند رکھو، زبان کو اپنی خاموش رکھیے کہ ہمارے سچ بولنے سے فساد ہو سکتا ہے۔ اب وہاں آپ کو سچ نہیں بولنا، خاموش ہو جائیے، نہ جھوٹ بولیے نہ سچ بولیے، ٹال مٹول کر کے اپنی بات ختم کر دیجیے تاکہ فساد نہ ہو۔ یہ فساد بہت بڑا گناہ ہے جس میں کتنے لوگ صدمے آ جائیں، اس موقع سے منع کیا گیا۔ جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش رکھی گئی 3 مواقع پر۔ کسی انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے تو وہاں آپ کو سچ نہیں بولنا ہوگا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اپنا اعلیٰ ایمان مت دکھائیے، وہاں یہ سب سے بڑی بیوقوفی آپ کی مانی جائے گی۔ شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ دو انسان کو جھوٹ بول کر اگر ملانا، یقین ہے کہ اگر ہم جھوٹ بول کر ملا دیں گے تو 2 انسان کا دل آپس میں مل جائے گا، 2 عورتوں کا دل آپس میں مل جائے گا، شوہر اور اس کی بیوی کا دل مل جائے گا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہاں آپ جھوٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ کار ثواب ہے، سچائی نہیں، تاکہ 2 انسان کا دل مل جائے۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، آپ کی بیوی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، بیوی نے آپ کو دیکھا کسی سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ عورتیں کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے، بالخصوص کسی عورت سے بات کرتے ہوئے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ ایسی بات نہیں تھی، وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، سچ نہیں، تاکہ گھر کے اندر ناچاقی پیدا نہ ہو جائے، گھر کے اندر لڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ شریعت نے 3 یہی موقع پر انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ ہمارے اس جھوٹ بولنے سے بات بن جائے گی، فساد نہیں پیدا ہوگا، برائی نہیں پیدا ہوگی، تو وہاں آدمی اپنے ان جھوٹ کا استعمال کر سکتا ہے، جو اللہ کے نزدیک مبغوض نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نزدیک پسند کیا جائے گا۔ کہ کتنے انسانوں کے دل کو اس نے بچا لیا، فساد ہوتے ہوتے اس نے بچا لیا، اپنے گھر میں لڑائی ہوتے ہوتے اس نے بچا لیا، تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک یہ قابل مذمت عمل نہیں ہے۔ تو من نجات کا جو جملہ ہے کہ نجات کس چیز میں ہے، اور آج آدمی نجات ہی کے لیے اللہ سے لو لگائے گا کہ ہم کو دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی مصیبت سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور آخرت کی پریشانیوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، تو نجات کا پہلا نسخہ زبان کی حفاظت۔ اگر ہم نے زبان کی حفاظت کر لی، اپنے قابو میں کر لیا، تو آپ نے نجات کا ایک حصہ اور نجات کا ایک نسخہ آپ نے پا لیا۔ دوسری چیز اور دوسرا نسخہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کشادہ رکھیے۔ چھوٹا سا گھر ہے، کشادہ کیسے ہوگا؟ جس گھر کے اندر نماز پڑھی جائے گی، جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے گا اور عبادت کی جائے گی،
وہ گھر اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہو لیکن اس کے اندر وسعت پیدا کر دی ہے۔ انسان کا دل وسیع کر دیا جائے گا۔ تنگ جو دل ہوتا ہے یہ دل کے اندر وسعت پیدا کر دی جائے گی، اس کا گھر بڑا معلوم ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہاں گھر کو توڑ کر کے آپ بڑا بنا دیجئے، گھر کے اندر نوافل کا، گھر کے اندر سنتوں کا، سنت نمازوں کا، تلاوت قرآن کا اور ذکر کا اگر انسان مرد اور عورت اہتمام کرتے ہیں تو وہ گھر اللہ تعالیٰ وسیع بنا دیتے ہیں۔ تو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ کہ اپنے گھر کو کشادہ رکھو، کشادہ بناؤ۔ زیادہ کھڑکیاں رکھنا بھی اچھی بات نہیں، لیکن آج زیادہ کھڑکی رکھی جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ جس گھر کے اندر زیادہ کھڑکیاں ہوں سمجھ جاؤ کہ اس گھر کے اندر امن و امان نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کے لوگ باہر دیکھیں گے، باہر کے لوگ گھر میں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمارے پہلے جو بوڑھے لوگ تھے اور پہلے کے جو لوگ تھے آج کے 50 سال پہلے، تو آپ کو خود یاد ہے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی تھیں اور اس میں پردے اور چٹائیاں لگی رہتی تھیں۔ ان چٹائیوں کے سوراخ سے عورتیں باہر دیکھتی تھیں۔ اس گھر کے اندر کتنا سکون ملتا تھا، کتنا امن و امان تھا۔ آج 5-5، 6-6، 7-7 فٹ کی کھڑکیاں موجود ہیں لیکن گھر کے اندر امن و امان اور سکون نہیں ہے۔ ہر آدمی بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو میں ہونے لگتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ گھر کے اندر اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کا ذکر سے گھر مزین کیا جائے، تلاوت قرآن سے ذکر کو گھر کو رونق بخشی جائے، تو اس گھر کو اللہ رب العالمین وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، امن و امان نازل ہوگا اور اس کے اندر سکون قلب محسوس ہوگا۔ تو یہ دوسرا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ کا فرمایا کہ اپنے گھر کو کشادہ بناؤ، عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے اور یہ دوسرے نیک کاموں سے۔ تیسرا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ہر انسان گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم علیہ السلام سے جتنے بھی لوگ دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کو چھوڑ سب لوگ کیا ہیں؟ خطا کار۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ خیر الخطائین، گناہ گار لوگوں میں بہتر گناہ گار کون ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، رجوع الی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی جانب لوٹ جاتا ہے، وہ خیر الخطائین میں شمار کیا جائے۔ تو وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ کا اپنے گناہوں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ قدم قدم پر انسان سے گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ تو بخشنے کے لیے، عنایت کے لیے، اپنی رحمت و برکت کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ نماز تہجد کے وقت میں اللہ کی تمام دریچے اور اللہ کے تمام دروازے آپ کھلے پائیں گے، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے دروازوں کو اور اپنی رحمتوں کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پہلے آسمان پر نہیں آتے، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کوئی نہیں جان سکتا۔
لیکن اللہ کی رحمت سورج غروب ہونے کے بعد اس پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتی ہے اور اللہ کی طرف سے منادی ہونے لگتی ہے، اور یہی چیز نماز تہجد کے وقت میں سال بھر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جسے تہجد کی توفیق دیتے ہیں وہ اس رات میں اللہ سے مناجات کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے حضور میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ اپنی اپنی درخواستیں، اپنی مرادیں، اپنے مطالبے اللہ کے حضور میں کہتا رہتا ہے کہ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس نماز تہجد میں جو بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں، تو یہ تمام ستارے، سیارے، چاند، یہ سب اس کی عبادت کے شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خیال میں جاگتا ہوں، آپ سے لو لگانے کے لیے جاگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا مقرب میں شامل فرما لے، اپنے مقربین میں شامل فرما لیتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ اونچا کر دیتے ہیں۔ تو وب کے علا خطیت کا گناہ ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں گناہ ہو جاتا ہے، ہو جانے دیجیے، جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو گیا تو آپ اللہ سے توبہ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جتنا بھی پہاڑ جیسا گناہ ہو، ایک آنسو سے وہ پہاڑ بارود کی طرح، گناہوں کے پہاڑ جیسا گناہ بارود کی طرح اڑ جائے۔ جیسے کتنے بھی عظیم الشان پہاڑ ہوں، لیکن بارود کے ذریعے سے پہاڑ کو انسان ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بارود کی کتنی حیثیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جو بارود کا کام کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں آنسو نہیں ہے۔ یہ اللہ کو آنسو بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ جانتے ہیں کس سے بجھائی جائے گی؟ وہ آگ بجھ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین جب اس کو بجھانا چاہیں گے تو فرشتوں کو اور یا نبی علیہ السلام کو فرشتے ایک پیالہ عطا فرمائیں گے جس میں تھوڑا سا پانی ہو، اور جہنم کی اتنی دہکتی ہوئی آگ جس میں ایک گلاس اور ایک کٹورے پانی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ کے نبی کو بھی تعجب ہوگا، ایک گلاس کٹورے سے اتنی بڑی جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے؟ تو فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو، جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، اللہ نے ان آنسوؤں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ وہی آنسو ہے، آپ دیکھ کر دیکھیے، نبی علیہ السلام اس جو ہے کٹورا کو، گلاس کو یوں پھینکیں گے، جہنم کی آگ فوراً بجھ جائے۔ اتنے قیمتی آنسو ہوتے ہیں انسان کے کہ اللہ کو یہ آنسو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پیار فرما لیتے ہیں تو اس کی دعائیں بہت تاخیر سے قبول فرماتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی پرندہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، ہر پرندہ اپنے پنجرے میں اپنی رہائی کی دعا مانگتا ہے۔ جو چڑیا، جو طوطا،
یا جو چیز ہم مقید رکھتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ اپنی رہائی کی دعا نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین سے اپنی رہائی کی دعا مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ پرندے اسی وقت گرفتار کی جاتے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پانی کی مچھلیاں اسی وقت شکار کی جاتی ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ذکر الہی میں مشغول ہیں تو آپ اسے شکار نہیں کر سکتے، وہ پرندہ آپ کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ وہ پرندے، وہ چڑیاں، وہ طوطا یا وہ جانور جو پجڑے میں مقید ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین سے رہائی کی دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کرنا نہیں چاہتے، اور جس دن اللہ رب العالمین ہمارے دل میں ڈال دیں گے تو ہم ان چڑیوں کو آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ بہت دن تک رکھی تھی، سب کچھ چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ اسی لیے بہت سے لوگ بہت سی چڑیوں کو ایسے ہی آزاد کرا دیتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں اس کو آزاد کراتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ انسان کی جیسی نیت، انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے پرندوں کو آزاد کر دیا تو اللہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کو قبول فرما لے اور جہنم سے آزاد فرما لے۔ تو وقت علی خطیئت کا کہ اپنے گناہوں پر انسان روئے، گڑگڑا۔ کچھ لوگوں کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کے جیسی شکل بنا لو، رونے والے کی نقل کر لو۔ نقل سے بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر جو ہے بزرگوں کے لباس کی نقل کر لے اور وہی لباس وہ پہننے لگے تو اس کے اندر خوبیاں پیدا ہونے لگی، اور جو آدمی دوسرے مذہب کا اور دوسرے لوگوں کا لباس اختیار کرنے لگے تو اس کے اندر ان کی خوبیاں پیدا ہونے لگی۔ جیسے آج کل کے نوجوان بال کہاں کا رکھتے ہیں؟ دوسرے ملک کے لوگوں کا، ان کے اندر وہ صفت پیدا ہونے لگے گی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر ہم نے لباس میں، وضاقتہ میں، بال میں یا کسی چیز میں ہم نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی مشابہت اختیار کی تو قیامت کے دن ہمارا حشر و نشر اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ کیا آپ کے اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے؟ کیا آپ اسلامی طریقے سے بال رکھیے، اسلامی طریقے سے لباس پہنیے اور وہی چیز پہنیے، تو نقل کرنے سے بھی اثرات دل کے اندر پیدا ہو جائے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین سے تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ دیہات تھا، اس دیہات میں صحابہ کے ساتھ آپ نے قیام فرمایا۔ اذان کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اذان پکار۔ صحابی رسول حکم نبوی کی تعمیل میں اذان پکارنے لگے تو اس وقت چند لڑکے کھیل رہے تھے، جن میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لڑکے تھے، تھوڑا بڑے لڑکے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی اور سب لڑکوں نے بھی اذان کی نقل کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے صحابی رسول اذان پکارتے تھے ویسے ویسے یہ بچے بھی پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اذان ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بچوں کو بلوایا۔ کچھ بچے جتنے بھاگ گئے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بچے تھے، اس لیے آپ شرم کے مارے نہیں بھاگ سکے۔ صحابی نے ان کو لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نقل کر رہے تھے، ذرا سناؤ اذان۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تک، تو اشہد ان لا الہ کو ذرا دبی آواز میں فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا تھا تو اور دبی آواز سے کہا، کیونکہ ایمان لانا مقصود نہیں تھا، توحید کے وہ لوگ قائل نہیں تھے، ایمان دل میں تھا ہی نہیں، اس لیے نبی علیہ السلام کی اس آواز پر دھیمے سے دبی آواز میں اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا تیز کہو، تو انہوں نے تھوڑا تیز کہا، پوری اذان کی نقل فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کر ہی لیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب کیا بات رہ گئی، اب تو میں مسلمان ہو گیا۔ نقل کرنے سے اللہ نے ایمان کی توفیق عنایت کر، اذان کی نقل کرنے سے اور نبی علیہ السلام کے فرما دینے سے اللہ نے ایمان کی دولت سے مشرف کیا۔ تو اگر انسان کو رونا نہیں آتا لیکن رونے والی نقل کر لی جائے تو اللہ کو یہ نقل بھی بہت پسند ہے، اور اللہ اس کے ذریعے سے اس کا فیصلہ فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو جن کا دل سخت ہے، پتھر جیسا دل ہے، اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے نہ صحیح، اگر وہ اللہ کے حضور میں صرف جو ہے اپنے منہ کو بگاڑ لے اور جو ہے آنسو نکلنے والی نقل کر لے، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی بخشش کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ تو اللہ کی یاد میں انسان آنسو بہاتا ہے اور اللہ کی یاد میں آدمی روتا ہے۔ یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر رہنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر انسان کی آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، تو یہ بخشش کا اور معافی کا یہ اعلیٰ راستہ ہے۔ یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے، یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے، ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شاد رہنا، ہزاروں زخم کھا کر مسکرانا شاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوش رہیے۔ دنیا ہے، دنیا میں زخم لگیں گے، تانے لگیں گے، تکلیفیں ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اللہ والا سب کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ کسی پر مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں کہ آسان ہو جاتی ہیں، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، اس کو مصیبت لگتی ہی نہیں،
اللہ اس کی مصیبت کو آسان بنا دیتے ہیں، اس کو مصیبت معلوم ہی نہیں ہوتی، اتنی مصیبت وہ جھیل چکا ہے۔ اس لیے بندوں کو جو زخم لگ جائیں، جو پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو وہ اللہ کی جانب، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ختم فرما دیتا ہے۔ یہی اللہ یہ معراج محبت ہے، محبت کی معراج ہے، اور محبت کا اعجاز معجزہ ہے، کیا ہزاروں زخم خانہ مسکرانا شادماں۔ وہ مالک ہے جسے چاہے نوازے اپنی رحمت سے، وہ مالک ہے جسے چاہے نوازے اپنی رحمت سے، نہیں دیکھا ہے کیا زنار کا ذوالنور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جہنمی کو جنتی بنا دے، وہ مالک ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ایک شخص جس نے ساری زندگی گناہ کیا، لیکن اللہ اس کے آخری عمر میں کلمہ کی توفیق دے دیتا ہے، نیک صالح بن جاتا ہے، یا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ مرتے وقت نکل جائے، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، جنتی کو اللہ جہنمی بنا دیتا ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمیشہ نیک کام کرتے تھے، لیکن آخری عمر میں ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم رسید کر دیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ وہ مالک ہیں جسے چاہیں نوازیں اپنی رحمت سے، نہیں دیکھا ہے کیا زنار کا ذوالنور ہو جانا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ ہم تمام انسان بالکل خطا کار گنہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون، لیکن اللہ کی رحمت کا آسرا، اللہ کی کریمی کا، رحیمی کا ہر انسان آسرا رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آسرے کے مطابق اپنا فیصلہ فرماتے ہیں، جیسا اس کا تصور، جیسا اس کا خیال، جیسا اس کا گمان، اللہ رب العالمین اس کے گمان کے مطابق فیصلہ ثابت فرماتے ہیں۔ میں برا ہزار سہی مگر ہے کرم پہ تیرے میری نظر، میں برا ہزار سہی مگر ہے کرم پہ تیرے میری نظر، تو کریم ہے تو رحیم ہے، مجھے ناز اس پہ ضرور ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے ناز اس پہ ضرور ہے۔ ہر آدمی کو ناز ہے کہ ہمارا رب رحیم اور کریم ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنی صفات بار بار بیان فرمائی ہے کہ دیکھو ہمارے اتنا بڑا کریم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اتنا بڑا رحیم تم کو نہیں ملے گا، اور اس کی کوئی مثال تم پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر انسان کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے، رب اللسان رہنا چاہیے، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ تیری یاد دل کی میرے دوا، تیرا نام روح کی ہے شفا، تیری یاد دل کی میرے دوا، تیرا نام روح کی ہے
سوا تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور ہے۔ جس دن اللہ کسی بندے کو بھول جائے گا اس دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ مر جائے گا۔ اس لیے اللہ اپنے بندے کو بھولتا نہیں ہے۔ تیرا بھولنا میری موت ہے اور تیرا ذکر حاصل طور ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے گفتگو فرماتے تھے، تو ہم تو اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو گویا ہم کو رب سے گویا باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے قرآن کو بھی سن رہے ہیں، اللہ ہمارے اذکار کو بھی سن رہے ہیں۔ ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی باتیں سن نہیں سکتے، تو یہ حاصل طور ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ذکر کے اندر اللہ کی توفیق سے مشغول ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین ہم سے محبت فرما رہے ہیں، اللہ ہمارے ذکر کو سن رہے ہیں، اللہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہ کم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو دنیا کے اندر چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ شرور و فتن کا زمانہ ہے، اس لیے اس شرور و فتن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وَلْيَسَّكَ بَيْتُكَ کے متعلق لکھا ہے، اپنے زمانے کی بات، آج کے کم سے کم 400-500 سال پہلے، اپنے زمانے کہ اس زمانے کے اندر آدمی کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ جب ضرورت ہو باہر نکلنے کی، تجارت کی، سامان خریدنے کی، تب باہر نکلے، ورنہ اس زمانے کے اندر اتنا دنیا کا حال بگڑ چکا تھا، اور آج کیا ہے، کتنی خرابیاں ہیں کہ آدمی جو ہے تھوڑا سا موقع ملا باہر نکل جاتا ہے۔ یہ بھی وہ زمانہ ہے کہ آدمی اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر گھر میں رہے گا تو سب لوگوں کی نگرانی کرتا رہے گا، تربیت کرتا رہے گا، ڈر اور خوف پیدا رہے گا کہ ہمارے بڑے موجود ہیں۔ اور جب گھر میں آدمی نہیں رہے گا تو گھر بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر بھی بات لکھی ہے کہ اس زمانے کے اندر آدمی کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ ہو، کیونکہ وہ شرور و فتن کا زمانہ ہے، اور آج تو اعلیٰ شرور و فتن کا زمانہ ہے۔ تو یہ بھی وہ زمانہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر کرے، اپنے اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنی نجات کی فکر کرے کہ اللہ تعالی ہماری نجات فرما دیجئے۔ یہ زمانہ بہت ہی شرور و فتن والا ہے کہ ہمارا چلنا، ہمارا، اور ان شرور و فتن کے اندر ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ اب میں وہ چیز جو آپ ذکر اور اذکار کے طور سے یہاں جو ہے سننا بھی چاہتے ہیں، تو اس رات کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم نہیں فرمایا۔ شب برات میں 100 رکعت نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں، 10 رکعت نماز پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ 2 رکعت نماز اگر ہم لوگ پڑھ لیں، لیکن نماز کی طرح۔ اللہ کے نبی سال میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ رات میں 8 رکعت، تہجد میں 8 رکعت۔ 100 رکعت کبھی آپ نے کسی حدیث میں نہیں سنا ہوگا، 50 رکعت نہیں سنا ہوگا، سال ہر سال۔ تو اگر اس شب برات کے موقع سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
2 رکعت آدمی خلوص دل سے نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھ لیجئے، صلاۃ الحاجت کے نام سے پڑھ لیجئے، 2 رکعت پڑھیں، جتنا لفظ زبان سے ادا کریں نہایت اطمینان کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ اٹھا پٹک خالی ہو جائے، اللہ کو وہ عبادت پسند نہیں، 15 منٹ لگ جائے پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ لگ جائے پڑھنے میں، صرف 2 رکعت نماز پڑھیے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ ذکر کر دیجیے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، استغفار تو اپنی زندگی کا انسان کو معمول بنانا چاہیے، 500 مرتبہ روز استغفار پڑھیے تو آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا رزق کی پریشانی ہو، بیماری ہو، قحط سالی ہو، اولاد کی یہ پریشانی ہو، سب میں استغفار، آپ استغفار پڑھیے روزانہ 500 مرتبہ، 2-3 دن کے اندر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کیونکہ آپ اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ تو صرف آج ہی کی رات مت پڑھیے، روز پڑھیے، استغفر اللہ کہنا یہ استغفار کا سب سے چھوٹا استغفار ہے، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، استغفر اللہ العظیم یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، استغفر اللہ ربی یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، یہ چھوٹے استغفار، اور اسی طریقے سے اللہم اغفر لی وتب علی یہ بھی استغفار ہے، اور اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، حدیث کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے کہ اگر یہ استغفار آدمی سوتے ہوئے اپنے بستر پر پڑھ کے سویا کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ کتنا چھوٹا استغفار، 3 بار پڑھ۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنائیے استغفار کی کثرت، اس سے آپ کے رزق میں برکت، اولاد فرما بردار، قحط سالی اور یہ پریشانی رزق کی نہیں ہوگی، آسمان سے بارش کا نزول ہوگا، اللہ اس کی ذریعے سے بہت ساری چیزیں عنایت فرمائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھیے، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تسبیح پڑھ لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ ایک تسبیح پڑھیے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ای الکلام افضل، کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصطفی اللہ لملائکتہ، اللہ نے جس کلام کو فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ یہ سب سے افضل ہے، اس میں اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد، اللہ کی الوہیت سب کچھ آ جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو کہ اس کی تسبیح 200 بار پڑھا، صرف سبحان اللہ وبحمدہ، اور اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور اس کی بہت فضیلت 100 بار پڑھنے سے 1,24,000 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی ہیں، اور سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سبحان اللہ بحمدہ کی ایک تسبیح پڑھیے، اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ جس کو افضل ذکر کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور 10 بار 20 بار پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کیجیے۔ یہ بہت قیمتی کلمہ۔ ایک تسبیح درود شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ
جس شخص نے ہمارے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ اشرن، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرمائے۔ اللہ جس کے اوپر رحمت نازل فرما دے اس کا بیڑا پار ہو، وہ اللہ کی حراست میں، اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی رحمت کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اور احسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیے، ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھیے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیے، اور ایک تسبیح چاروں کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے۔ ان تمام تسبیح کو دل سے پڑھنے کے بعد تب آپ اپنا دست دعا اللہ کے حضور میں بلند کریں، اللہ کی تعریف بیان کیجیے۔ کسی سے مانگنے کے لیے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تب وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ دیکھو کیسے مجھ سے مانگنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو ہر عالم کا رب ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی جب تعریف بیان کی جائے گی کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، شکور ہے، تواب ہے، کریم ہے، اور جتنی بھی خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ودود ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا بے شک صحیح کہتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی، اللہ کی توصیف بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ اپنی درخواست پیش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ فوراً عنایت فرمائیں گے، ہمارے لیے مضر نقصان دہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ دوسری چیز عنایت فرمائیں گے۔ ہمارا وہاں گمان بھی نہیں جا سکتا، ذہن بھی نہیں جا سکتا، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس مصیبت کو ختم کر دیا، ہی نہیں، نازلے نہیں، یہ دعا کی برکت ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور میں آپ دعا مانگیے اور اس کے بعد توبہ کیجیے۔ توبہ کرنے کے بعد نہایت اطمینان سکون سے باہر سڑک پر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جائیے، آپ کا کام ہو گیا، آپ کی عبادت ہو، اللہ نے آپ کی عبادت قبول فرما لی، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیجیے۔ یہی اس رات کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل فرمایا، اور آپ جو جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تمام مردوں کے لیے آپ نے ایصال ثواب فرمایا۔ یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔